ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اور فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ مجرم لوگ تھے۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 75 سے بیان ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا، وہ مجرم لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، بس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو ضرور کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے متعلق یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اگر یہ جادو ہے، یعنی کہ اگر یہ جادو ہے تو جادو کرنے والے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آگے سے یہ کہا۔ اب کل حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو قرآن کریم میں بیان ہوا وہ دوبارہ بیان ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ بہت تفصیل سے سورۃ الاعراف کے اندر پہلے بھی پڑھ آئے اور سن آئے اور سمجھ آئیں گے۔ تو اب چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی رسولوں کے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا، یہاں تک کہ پھر ان نبیوں اور ان رسولوں کے اندر ایک جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لائے۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذمے میں دو کام تھے۔ ایک تو قبطیوں کے متعلق جس کا ذکر پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے، یعنی اپنی قوم جو بنی اسرائیل تھی جو صدیوں سے مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو آزاد کروانا تھا، ان لوگوں کو کہ وہ لوگ یہاں سے آزاد ہو جائیں، مصر سے اور فرعونوں سے جو ان سے۔ اور فرعون کو جس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، اور مصر کے جو لوگ ہیں وہ اس کی پوجا کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا، یعنی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے وہ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے آزاد کروانا، اور دوسرا فرعون تک اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا اور اس کو سمجھانا کہ وہ لوگ جس کو خدا بنائے بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ دونوں کام جتنے امپورٹنٹ تھے اتنی ہی اس کے اندر پرابلمز بھی تھیں، دشواریاں بھی تھیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو زبردست معجزات عطا فرمائے جو ان سے، تاکہ ان کی طاقت سے اور ان معجزات سے اللہ کی شان قدرت سے جو ان سے وہ جو غلط راستے پر لوگ چل رہے تھے ان کے سر نیچے ہو جائے، اور کفر کی جو
تاریکی ہے یہ اس کو دور کر سکیں۔ تو اب جب آپ نے اپنے معجزات دکھائے تو ان کو جب آپ نے معجزات دکھا دیے گئے، ہاتھ مبارک کا اور پھر وہ عصا مبارک کا جب آپ نے معجزہ دکھایا اور معجزات آپ نے دکھائے جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں ہم پہلے کر آئے ہیں بڑی تفصیل سے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے ایک اور الزام انہوں نے کہا کہ آپ تو جادوگر ہیں اور آپ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ جیسے کل اور پرسوں کے درس قرآن میں آپ سن آئی ہیں کہ پہلے بھی اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کو یہ تسلی دی کہ محبوب ایسی بات نہیں ہے کہ آج کافر موجود ہیں یا آج منافق موجود ہیں جو صحابہ کرام کے اندر منافقوں کا مسلمانوں کا لباس پہن کر بیٹھتی ہیں، ایسا پہلے بھی ہوتا تھا۔ محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو تسلی دی۔ کل اور پرسوں کے بیان میں یہ بات گزری تھی تفصیل سے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تسلی دی، محبوب ایسا نہیں ہے، یہ کافر جون سے ہیں، انہوں نے پہلے نبیوں کو بھی بہت تکلیفیں دی ہیں، بہت پریشانیاں دی ہیں، بہت دشواریاں ان کے راستوں میں ڈالی ہیں، اور ان کو کہتے تھے کہ ہم پر عذاب نازل کرو، اور پھر ان پر عذاب نازل ہوتا تھا۔ یہ ایسا پہلے بھی ہوتا چلا ہے کہ پہلے بھی جو نبی اور رسول ہوئے کافر جون سے ان کو بہت تکلیفیں، پریشانیاں، دشواریاں، روڑے ان کے راستے میں اٹکاتے تھے۔ اور جس طرح آج صحابہ کرام کے اندر مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا ہی بھیس بدل کر آپ کے اصحاب کے اندر بیٹھتے ہیں وہ لوگ، انہی کا بھیس بدل کر جو بظاہر انہی میں سے نظر آتے ہیں مگر وہ ہیں اندر سے منافق، اور وہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کے صحاب بھی، ان تک بے شمار لوگوں کی نشانیاں ہیں، اور بعض کو تو حضور نے بعض صحابہ کو بتا بھی دیا کہ یہ لوگ ان میں منافق ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو بعض کافر معاذ اللہ وہ جادوگر کہتے تھے، وہ کہتے تھے، یا پھر چند روز پہلے کے درس قرآن میں یہ بات بڑی تفصیل سے گزری تھی کہ وہ قرآن کا جو نزول ہے اللہ کی وحی جس کا وہ کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے یا تو پھر آپ جادوگر ہیں۔ اب یہ فرمایا گیا کہ جب آپ نے وہ معجزات دکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر کیا لیبل لگایا گیا کہ جی آپ تو جادوگر ہیں، یہ جو معجزات آپ دکھا رہی ہیں۔ خیر، اب آپ نے ان معجزات کی روشنی کے اندر اور جو آپ کی تبلیغ تھی، آپ نے جو حق تھا اس کو واضح کیا، ان معجزات کو بھی دکھایا، لیکن ان لوگوں کے دل اتنے سخت اور پتھر ہو چکے تھے، جیسے کل اور پرسوں کے بیان میں یہ بات گزری تھی کہ جو لوگ اپنی گستاخی اور بے ادبی، سرکشی اور نافرمانی، جو لوگ بات نہیں مانتے، ان کے دلوں کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی جاتی ہے۔ وہ پھر بھلے جس لباس میں بھی ہوں، وہ کفر کے لباس میں ہوں، وہ منافق کے لباس میں ہوں، وہ آپ کے اندر آپ ہی کا لباس پہن کر بیٹھے ہوں، ان کے اوپر کوئی قرآن یا حدیث یا کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، مگر وہ لوگ وقت اور حالات کے پیش نظر اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی پھر یہ اللہ کے رسول کی بزرگی ہے کہ وہ لوگ وقتاً فوقتاً لوگوں کے اندر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ تو تھے ہی عادی مجرم، اور گناہ کے ساتھ ان کو اتنی محبت تھی، اسی لیے تو وہ لوگ کل کے بیان میں گزرا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اسی لیے تو بیزار ہو گئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو ہدایت کی بات سناتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں میری بات مان جاؤ اور میری طرف آ جاؤ، مگر وہ نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا تھا کیونکہ یہ گناہ اور گندگی کے اندر اتنے ملوث ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب جب آپ ان کو پاکیزگی کی طرف بلاتے ہیں تو ان کے ذہن اور ان کے وجود اس کو تسلیم نہیں کرتے،
اور اسی ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ایسی مہر لگا دی ہے کہ اب یہ جہنم کی آگ کا مزہ چکھیں گے، جو کل کا حضرت نوح علیہ السلام کا بیان تھا اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ لوگ بھی اب چونکہ ایسے تھا تو اس لیے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو اب وہ کہتے تھے کہ یہ تو شعبدہ بازی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے تو کہتے تھے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شعبدہ بازی ہے، یا آپ کا جادو ہے، آپ کا ساحرانہ اثر ہے جون سے، اور اس فن میں تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو ان کو بڑا کمال حاصل ہے۔ تو اب چونکہ وہ لوگ خود حضرت جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اور بڑے بڑے کمال کلام کرنے والے لوگ موجود تھے، اس لیے حضور کو اسی کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے حکیم موجود تھے، ان کو ویسا ہی معجزہ دیا گیا کہ جس کو مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگانا تو ٹھیک کر دینا، جو کوئی حکیم ٹھیک نہ کر سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اس قدر کثرت سے تھا کہ قدم قدم پر جادوگر موجود تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر اسی کے مطابق معجزہ عطا کیا گیا جن سے۔ تو وہ تو خود جادو کے اتنے زبردست وہ بادشاہ تھے، اس کے اندر سردار تھے جادو کے، کہ وہ پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات دکھا رہے ہیں یہ اصل میں شعبدہ بازی اور یہ جادو ہے جن سے۔ تو جب فرعون اور اس کے درباریوں نے اب آپ کو یہ کہا کھلم کھلا، آپ کے معجزات کو جادو کہا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے عقل کے اندھو، کیا یہ جادو ہے؟ کیا تمہاری عقل اتنی ختم ہو گئی ہے کہ تم حق اور باطل کا فیصلہ بھی نہ کر سکو؟ جس کو تم جادو سمجھ رہے ہو یہ تمہیں جادو لگتا ہے؟ تم لوگوں کی عقلیں ختم ہو گئی ہیں، تم کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں کر سکتے، ہر چمکتی ہوئی چیز تمہیں سونا لگتی ہے۔ وہ جو اصل جادو ہے، جو شعبدہ بازی ہے، اس کو تم حقیقت سمجھتے ہو، اور جو اصل حقیقت ہے، جو اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اس کو تم جادو سمجھتے ہو۔ تو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ جادوگر جو ہیں ان کے مقدر میں تو سوائے ذلت اور رسوائی کی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، فلاح اور کامرانی تو جادوگروں کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو اگر میں بھی جادوگر ہوا تو پھر میں بھی دوسرے جادوگروں کی طرح جو ان کا حال ہوتا ہے وہ میرا حال بھی ہوگا جون سے۔ لیکن اگر میرے نقش قدم پر چلنے والے منزل مقصود پر پہنچ گئے تو پھر تم لوگ مان جاؤ گے کہ یہ جادو تھا یا جادو نہیں ہے، پھر تو تم مانو گے نا کہ یہ جادو جون سے یہ جادو نہیں ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے متعلق یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادو، اگر میں جادو کرنے والا ہوتا تو جادو کرنے والے تو کبھی کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ یہ تم کیا باتیں کر رہی ہو جون سے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کے متعلق کیا باتیں کہہ رہی ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا انکار کیا، کیا یہ جادو ہے؟ اس کا انکار کیا، یہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے فرمایا کہ یہ تو جون سے بالکل بھی ایسے نہیں ہے کہ جادو کرنے والے تو نظر بندی کرتے ہیں، ان کے جادو میں حقیقت نہیں ہوتی، اور وہ لاٹھی کو سانپ بنا دینا یا ید بیضا یہ نظر بندی نہیں ہے جو اللہ نے مجھے معجزہ عطا فرمایا جس کو تم جادو کے اندر شعبدہ بازی ہے، جادو کے اندر نظر بندی ہے، مگر یہ جو معجزہ ہے یہ حقیقت ہے جو ان سے ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بات فرمائی، قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس دین سے پھیر دو
جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ کیا تم اس لیے آئے ہو اور زمین میں تم ہی دونوں کے لیے بڑائی ہو جائے؟ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بھئی تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے پھیر دو جان سے، اور زمین میں تم ہی دونوں کے لیے، یعنی تم دونوں کا نام ہو جائے۔ تم اصل میں آئی اسی لیے ہو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تاکہ تم ہماری بادشاہت کے اوپر قبضہ کر لو، تو تمہارا نام جون سا ہو جائے، تو ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے پاس لے آؤ، جتنے جادوگر لا سکتے ہو لے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، بس جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ اب جب فرعون نے جادوگر بلا لیے تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو کہا کہ اب ڈالو جو جادو کرنا چاہتے ہو، جو کرنا چاہتے ہو، دکھانا چاہتے ہو، کرتب وہ دکھاؤ۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے۔ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَيُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک ان قریب اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ جس جادو کو تم لے کر آئے ہو 70,000 جادوگر، اور ادھر اکیلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، 70,000 جادوگر، ادھر فرعون اور فرعون کے آگے وہ جادوگر، اور ادھر اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات اور ساتھ ہارون علیہ السلام، تو بے شک ان قریب اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کی اصلاح نہیں کر فرماتا۔ جو فساد کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کے کاموں کی اصلاح نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے گا۔ اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے گا، خواہ مجرموں کو ناگواری کیوں نہ ہو۔ کہ جو مجرم لوگ ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، جو گستاخ لوگ ہیں، جو بات نہیں مانتے، ان مجرموں کو برائی کیوں نہ لگے، اللہ تعالیٰ حق کو ہمیشہ جون سے حق کو حق ہی ثابت فرمائے گا۔ اب فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کو، انہوں نے کہا ہم آپ کی دعوت اور پیغام کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑیں، ہم ان کا دین کیوں چھوڑیں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا جون سے، ہم نے تو اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اصل میں آپ یہاں یہ جو بنی اسرائیل کو آزادی دلانا چاہتی ہیں، اور دوسرا یہ جو آپ اپنے معجزات دکھا رہے ہیں، ان معجزات کو دکھا کر آپ اپنی بادشاہی کا سورج چمکانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں، فرعون نے کہا کہ اور اس کے درباریوں نے، ہمیں چھوڑ کر آپ کے پیچھے ہو جائیں اور آپ کو ماننا شروع کر دیں اور آپ کو یہاں کا بادشاہ بنا لیں جون سے، تو آپ کو یہاں کا ایک اقتدار مل جائے جون سے، اس جگہ کی جون سی ہے۔ تو جب مصر کے رہنے والے ان کے معجزات دیکھ کر، اصل میں تو آپ یہ معجزات اسی لیے دکھا رہے ہیں آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، تو اصل میں تو وہ پھر آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، ہماری تو فرما بردار رہیں گے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا جادو کے زور سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر کر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ پیش کیا تھا وہ دراصل جادو کی قسم ہے۔ اب فرعون چاہتا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے
وہ جادو کی قسم ہے، اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا تھا کہ یہ جو معجزہ دکھا رہی ہیں یہ معجزہ اصل میں جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے جادوگروں کو حکم دیا کہ جادوگر آ جائیں، جتنے جادوگر لا سکتے ہو اتنے جادوگر لے آؤ۔ 70,000 جادوگر جون سی ہیں، اب ان کو جمع کیا گیا۔ اب ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پیش کرو جو کچھ تم پیش کرنا چاہتے ہو جون سے۔ اب جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈال دیں جون سے، اچھا اب بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا، اب جب 70,000 جادوگر سامنے کھڑے ہو گئے اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب جب وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے جادوگروں کے جو سردار یعنی جادوگروں انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ پہلے آپ کچھ دکھانا چاہیں گے یا پہلے ہم کچھ پیش کریں؟ جو ان سے پہلے آپ پیش کرنا چاہیں گے یا ہم بتائیں پیش کریں؟ تو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ ادب ہے جس کی وجہ سے وہ کافر تھے اور وہ جادوگر تھے اور کافر تھے اور کفر کی گندگی اور غلاظت میں تھے وہ لوگ، مگر فقط ان کے اس ادب والے جملے نے جو ان سے یہ اللہ کو ان کی ایسی ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جادو کا علم جانتے تھے اور جادو کے علم میں کمال رکھتے تھے، اور جادو کے علم میں کمال رکھنے کی وجہ سے ان کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا جادو ہے۔ فرعون تو کہہ رہا تھا نا کہ نہیں آپ کا بھی جادو ہے، مگر وہ جادوگر یہ جانتے تھے کہ نہیں، وہ جانتے تھے کیونکہ وہ جادوگر تھے، وہ جادوگر تھے اور اپنے جادو کے اندر کمال رکھتے تھے۔ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے، وہ جانتے تھے کہ ہمارا جادو ہے، ہماری شعبدہ بازی ہے، کیونکہ جادو کی حقیقت نہیں ہوتی، معجزے کی حقیقت ہوتی ہے۔ جادو صرف ایک آپ کی آنکھوں کا ہیر پھیر ہے، وہ آپ کو جو دکھا رہا ہے اصل میں وہ پکچر ہے ہی نہیں، وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ پکچر کچھ اور دکھا رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے، لیکن معجزہ اس سے نہیں ہے۔ معجزہ جو دکھا رہا ہے معجزہ وہی ہے، معجزے کے اندر وہی حقیقت ہے جون سی ہے۔ اب وہ چونکہ جادوگر تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، یہ جادو نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا، ان کو حکم ہوا کہ اب آپ اپنی لاٹھی سامنے رکھ دیں، سامنے پھینکیں اپنی لاٹھی۔ اب جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو 70,000 سانپ، 70,000 سانپ، قرآن اور پھر حدیث کے اندر جو آ رہا ہے 70,000 سانپ اب آ رہے ہیں جون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حکم ہوا کہ اب آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، عصا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو لاٹھی، عصا، آپ نے اپنا عصا زمین کے پر ڈال دیا تو وہ عصا ایک ایسا اژدہا بنا کہ تفسیروں کے اندر ہے کہ اس اژدہا کی جو اونچائی تھی وہ 1 میل لمبی اس کی اونچائی تھی، اور اس کے جبڑوں کے اندر جو فاصلہ تھا بعض تفسیروں میں ہے کہ 60 گز اور بعض میں 120 گز کے فاصلے پہ، اتنا اس کے جبڑوں کے اندر یا 120 فٹ کا جو فاصلہ تھا۔ اب وہ جب اژدہا آگے بڑھا تو اس نے وہ 70,000 سانپ جون سی، اب وہ فرعون کی طرف بڑھا۔ اب جب فرعون نے دیکھا تو فرعون اس اژدہا کی ہیبت کی وجہ سے اس کو پیٹ کی بیماری ہوئی اور اس کو یہ ڈائریا اور موشن اس کو لگ گئے، غالباً ایک دن میں 400 موشنز، اور وہ ایسا سخت وہ بیمار ہوا۔ اب اس نے موسیٰ کو پکارا، اس نے کہا موسیٰ مجھے اس سے بچاؤ، اس سانپ، اس اژدہے سے بچاؤ۔ اتنا خوفناک اژدہا کہ جہاں 70,000 جادوگر کھڑے ہوں، 70,000 تو صرف جادوگر تھے، تو مصر کے لوگ وہاں پر کتنے ہوں گے جو
اس منظر کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، اور پھر فرعون کا وہ جو دربار تھا، فرعون اور اس کے درباری، اور اس کے سارے سانپوں کو وہ کھا گیا، وہ جو اژدہا تھا۔ اب وہاں اس اژدہے کی ہیبت اور خوف سے ایسی بغدڑ مچی کہ اس کے اندر 25,000 لوگ جو ان سے ہیں وہ ہلاک ہو گئے اس بغدڑ کے اندر، بعض روایتوں کے اندر، تفسیروں کے اندر۔ اور اس کے بعد اب چونکہ وہ جادوگر اپنے جادو کے اندر کمال رکھتے تھے اور جادو کے اندر اپنے علم کے اندر کامل تھے، کمال رکھتے تھے، مکمل علم تھا ان کے پاس، وہ بھی کوئی شعبدہ باز جادوگر نہیں تھے جیسے آج کل 2 نمبر جادوگر یا 2 نمبر پیر حضرات، مگر اصل پیر اور اصل بزرگ بھی موجود ہیں اور اصل جادوگر بھی موجود ہیں۔ وہ اصل جادوگر تھے جو اپنے علم کے اندر کمال رکھتے تھے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جو سامنے سے اژدہا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ ہی اس کو بنا سکتا ہے، یہ اس کے نبی کا معجزہ ہے، اسی لیے وہ ایمان لے آئے۔ وہ ایمان لے، وہ بات کی بات ہے کہ وہ آپ سارا سورۃ الاعراف کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ پھر فرعون نے کہا کہ یہ تو پہلے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی اور ان 70,000 جادوگروں کی، کیونکہ ایک دن پہلے جو جادوگروں کا سردار تھا، ان 70,000 جادوگروں کا سردار، اس نے کہا، اور آپ کو معلوم ہے یہ وہی دور ہے جب سامری کا دور تھا، جس نے وہ بچھڑے کے اندر جان ڈال کر اس کو زیورات کا بچھڑا اور اس کو بولنے کے اوپر لگا دیا تھا، یعنی وہ دور ایسے جادوگر تھے۔ تو اس ایک دن پہلے فرعون کو یہ خبر ملی تھی یا اس نے دیکھا تھا کہ جو جادوگروں کا سردار آیا وہاں پر، ان 70,000، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھڑا ہے۔ وہ جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول کی نبوت کا اقرار کیا، اس نے کہا یہ تو پہلے ہی انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں کی، کیونکہ میں نے تو کل ان کو دیکھا تھا، یہ دونوں آپس میں اکٹھے کھڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ تفسیروں کے اندر موجود ہے کہ وہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ اس نے جادوگروں کے سردار نے کہا کہ کل ہمارا جو جادو ہے اس کے روئے زمین کی کوئی چیز مات نہیں دے سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارا جادو جون سے وہاں کام نہ کیا تو، اس نے کہا اگر کام نہ کیا تو میں آپ پر اور آپ جس چیز کا پیغام اللہ اور اس کے رسول، میں ایمان لے آؤں گا اور میں ان بتوں کی پوجا جون سی اور فرعون کی جو خدائی ہے میں اس سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو اب جب انہوں نے دیکھا، کیونکہ وہ جادوگر تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جادو کی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا جادو ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ کیونکہ جادو کے اندر جو میں نے پہلے بات بتائی، نظر بندی ہے، صرف تصویر کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ ان کی رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو عصا تھا وہ حقیقت میں ایک اژدہا تھا، اژدہا بنا جون سا، وہ ایمان لے۔ تو اس نے کہا یہ تو پہلے ہی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی آپس میں، تو یہ تو مجھے دھوکہ دیا گیا۔ فرعون جون سے اس نے کہا میں تمہارا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، ساروں کے کاٹ دیے اور سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جادوگر جو ان سے صبح جب آئے تھے تو کافر تھے اور شام کو شہید تھے، شہداء میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، شہداء تھے۔ تو ایک جادوگر جو جادو کے علم کے اندر کمال رکھنے سے کفر سے ایمان کے اندر تبدیل ہو گئے، تو جو لوگ قرآن اور حدیث کے علم میں کمال رکھتے ہیں وہ کس مرتبے اور مقام پر پہنچتے ہوں گے، وہ کس مرتبے اور مقام کے اوپر پہنچتے ہوں گے۔ یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ تو اس لیے یہ پھر جو سارا معاملہ ہوا، ساری چیز جان سی، تو جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈال دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم نے جو بھی عمل کیا وہ یہ جادو ہے، یہ جادو ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو کچھ پیش کیا وہ جادو ہے۔
تو یہ بات کی جو ساری ڈیٹیل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی جون سی ہے. تو اس لیے جو یہ ان آیات کے اندر جو اخیر پر فرمایا گیا کہ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. بس جب وہ جادوگر آ گئے موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ. پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے. إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. بے شک ان قریب اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا. بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کی اصلاح نہیں فرماتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے گا خواہ مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.